there are certain circumstances that affect legal capacity of a person. Under these circumstances, the person does not remain qualified, competent to enter the contract or to make the transaction. What are those circumstances, and how these circumstances affect contractual capacity of a person? In this presentation, we will address this issue. Insanity and mistake and forgetfulness are among those circumstances which affect legal capacity of a person. If a person becomes insane, he is no more competent and qualified to make the transaction. This is based on the hadith of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Rufi'a al-qalam an thalathin anil majnoon hatta yastafiq, that there is no culpability, there is no capacity for an insane person till he regains the sanity. If a person behaves like sane people and sometimes he behaves like insane people, that person can make transactions only in lucid intervals when he acts like sensible people, like sane people. So this is the position of Islamic law on the contractual capacity of an insane person. Second circumstance that affects legal capacity is the mistake and forgetfulness. A contract which is made under mistake, that contract is not considered to be effective. It does not produce any legal effect. This is the predominant view of Muslim scholars and Muslim jurists. اگر ایک شخص نے مسٹیک کے تحت کوئی ٹرانزیکشن کیا ہے، یعنی اس نے یہ کہا کہ یہ جو گھر ہے یہ میں تمہیں 10 لاکھ میں بیچتا ہوں، لیکن لکھنے میں وہ 10,000 آ گئے، تو اس کا مطلب یہ کہ مسٹیک کا فیکٹ ہے. اب دوسرا شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جو میں نے تمہیں جو ہے وہ 10,000 ہی ادا کرنے ہیں، کیونکہ کانٹریکٹ کے اندر، ٹرانزیکشن کے اندر یا کہ آفر ڈیٹ کے اندر یہ اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے. ایک شخص کوئی خاص میڈیسن وہ لیتا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ یہ جو میڈیسن ہے اس کمپنی کی یہی جو ہے وہ میرے لیے کارآمد ہے، جبکہ جو سیلر ہے وہ اسے کسی اور کمپنی کی میڈیسن اسے دے دیتا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ یہ فارمولہ ایک ہی ہے. تو یہ ایک مسٹیک ہے، یعنی اس نے اس بلیو پہ یا کہ اس یقین پہ یہ چیز لی ہے کہ مجھے ایک خاص پرٹیکولر کمپنی کی میڈیسن مینوفیکچر کی ہوئی وہ مل رہی ہے. تو اس طرح کی جو مسٹیک ہے اس کی وجہ سے کانٹریکٹس وہ انویلڈ ہوتے ہیں اور انہیں ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ پوزیشن ہے میجارٹی آف مسلم جورسٹ کی کہ مسٹیک کے تحت جو کانٹریکٹ ہوگا، وہ جو کانٹریکٹ یا کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ یا جو ڈکلیریشن ہے دیٹ از ناٹ افیکٹو. اسی طریقے سے فارگیٹفلنس کے تحت جو ٹرانزیکشن ہوگا وہ بھی اس طریقے سے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مائی امہ ہیز بین forgiven for what they have done under mistake, forgetfulness and under coercion. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس پہ کسی قسم کی رسپانسبلٹی یا کہ لیگل ایفیکٹ پروڈیوس نہیں ہوتا. حنفی ویو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم مسٹیک کی بنیاد پر ٹرانزیکشنز کو اسی طریقے سے انویلڈ قرار دینا شروع کر دیں گے تو لوگ ایک آسان سا یہ ڈیفینس لیں گے. کوئی بھی پھر کانٹریکٹ سٹیبل نہیں رہے گا اور ایک شخص آسانی سے کہہ سکے گا بھئی یہاں پر تو مسٹیک ہوئی ہے تو لہٰذا میں اس کانٹریکٹ کو کینسل کرتا ہوں. یہ سیلر بھی کہہ سکتا ہے، یہ بائر بھی کہہ سکتا ہے، پرچیزر بھی کہہ سکتا ہے. تو حنفی اسکول کا اس حوالے سے نقطہ نظر یہ ہے کہ مسٹیک کی وجہ سے کانٹریکٹ انویلڈ نہیں ہوں گے، تاکہ کانٹریکٹس کی جو سٹیبلٹی ہے یا کہ جو ان کا استحکام ہے وہ باقی رہے.